فہمی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ جو یہ قطع دلالہ سے مطلب کیا ہے، اور یہ جو آپ فرماتے ہیں قرآن عربی مبین یعنی پیغمبر اور ان کے مخاطبین یعنی قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے، اور قرآن اپنے الفاظ معروف معنی میں ہی استعمال کرتا ہے، تو پھر یہ سمجھ نہیں آتا کہ اہل لغت جو تھے جنہوں نے قرآنی لغت ترتیب دیا ہے، اور جیسے آپ فرماتے ہیں زمخشری صاحب کا اکثر تذکرہ کرتے ہیں آپ، تو اسے سمجھ یہ آتا ہے کہ صحابہ کے لیے بھی کچھ الفاظ غیر معروف تھے جیسے تو یہ سمجھ نہیں آتا، اور یہ جو ٹیکسچول اور تھیمیٹک اپروچ آپ قرآن سمجھنے میں جو استعمال جو آپ کے یہ نظم قرآن، تو کیا اس اپروچ سے ہم لفظ کے ایک ہی حتمی نتیجے پہ یا معنی پہ پہنچ سکتے ہیں، یا اس میں بھی احتمال رہتا ہے کہ تعویلات کا اور عام اور خاص کا کیسے پتہ چل جائے؟ شکریہ سر۔ شکریہ۔ کسی بھی کتاب کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں 3 ہی مراحل سے گزرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی لفظ کا بالکل صحیح مفہوم متعین کر لیں، جملے کی تالیف اس پر کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے اس کو سمجھ لیں، اور سیاق و سباق اور کانٹیکسٹ کو جان لیں۔ اس کے بعد کچھ چیزیں مزید بھی ہو سکتی ہیں لیکن وہ مددگار ہی ہوتی ہیں، ورنہ اگر ان تینوں چیزوں کا لحاظ رکھا ہے تو آپ بالکل آخری نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب اس میں لحاظ رکھنے میں انسان کوتاہی کرتا ہے، بعض اوقات علم کی کمی کی وجہ سے، بعض اوقات تدبر کی کمی کی وجہ سے، اس سے غلط آراء بھی قائم ہو جاتی ہیں۔ تو دنیا کی ہر کتاب کے معاملے میں یہی اصول ہے۔ یہ طریقہ آپ غالب اور شیکسپیئر کو پڑھنے میں بھی اختیار کریں گے، اور یہ آپ کوئی سائنس اور تاریخ کی کتاب پڑھتے ہوئے بھی اختیار کریں گے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے نہیں۔ تو اس میں ہم نے کوئی نئی بات نہیں کہی۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ قرآن مجید بالکل واضح زبان میں ہے، معروف زبان میں ہے، اس پر تو قرآن مجید نے اتنی تاکید سے بیان کیا ہے کہ کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی۔ یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کی کوئی چیز تمہارے لیے اجنبی نہیں ہے، حضور کو خطاب کر کے کہا ہے کہ بلسانک یہ تمہاری زبان میں ہم نے نازل کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ رسول اللہ کی زبان میں ہے، تو رسول اللہ کی زبان بھی کوئی ایسی زبان تھی کہ جس کو صحابہ بھی نہیں جانتے تھے۔ ایسی روایتیں بالکل ناقابل التفات ہیں اور قرآن کے خلاف۔ نظم سے کوئی فرق واقع ہوتا ہے؟ نظم سیاق و سباق ہے، سیاق و سباق کے کانٹیکس وہی نظم ہے، یعنی وہ جب پھیل کر پوری سورہ تک چلا جاتا ہے تو ہم اس کو نظم کہہ دیتے ہیں، جب وہ پورے قرآن کی ترتیب تک پھیل جاتا ہے تو اس وقت بھی نظم ہی کا لفظ بولتے ہیں، ورنہ اصل میں کیا ہے؟ کانٹیکس، سیاق و سباق۔ بہت شکریہ۔